بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہوں گے۔ موسم بدل گیا ہے۔ جس دسمبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دسمبر کے ساتھ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کسی کی یادیں آتی ہیں، کسی کے کچھ واقعات آتے ہیں، کسی کا سال ختم ہونے کے حوالے سے کوئی میموریز ہو جاتی ہیں، کوئی سال نو کے لیے آغاز کے لیے کچھ چیزیں پلان کرتا ہے، تو وہیں پہ جن لوگوں کو سردی بہت زیادہ افیکٹو کرتی ہے ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو گرم کپڑے نہیں خرید سکتے، جو گرم کھانے نہیں خرید سکتے، خشک میوہ جات نہیں خرید سکتے، شاید صحیح طرح سے ان کو بستر بھی میسر نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ کچھ دن پہلے ایسے ہی ہوا کہ نیبرز میں ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کام کاج کرنے والے محنتی لوگ ہوتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے کمبل جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں، میرے بسترے خراب ہو گئے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اور خود بھی وہ کوئی بہت اچھی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے۔ تو آپ کو ذہن میں آتا ہے کہ سردیوں میں غریبوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہوگا۔ ویسے تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے کہ سردیوں میں غریبوں کی مدد کیسے کریں۔ میں اس کو اس طرح سے لے لیتا ہوں کہ اپنے ارد گرد کے ان محنتی جفاکش یا ضرورت مندوں کی مدد ہم کیسے کریں جو دن رات محنت خود بھی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی محنتی ہوتے ہیں، کام کاج کر کے گھر میں چند روپے لے کے آتے ہیں کہ تاکہ گھر کا خرچ چل سکے، دال دلیا چل سکے، روٹی چل سکے۔ آپ ان کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ بہرحال آپ اپنی بساط کے مطابق جو کر سکتے ہیں ضرور کیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ آپ اگر ایک جراب کا جوڑا یا اگر آپ کوئی دستانے دے سکتے ہیں، ان کو گلوز دے سکتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ ان کی مدد ضرور کریں۔ ایسے موسم میں جیسے آج لاہور میں اور اس کے گرد و نواح میں ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی ہے، دھند بھی بہت زیادہ ہے، گاڑی میں آپ کو ہیٹر کے بغیر گزارا محسوس نہیں ہوتا، تو آپ یہ سوچئے کہ جن لوگوں کے تن پہ پراپر کپڑے نہیں ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ جوتے تو دور کی بات، ٹوٹی ہوئی چپلی ہے اور وہ بھی پاؤں ننگے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی۔ کبھی کبھی یہ ایکسرسائز بھی کر لیا کریں، اگر آپ کے پاس بائک ہے، گاڑی ہے، کوئی بھی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے تو ایک بیگ بنائیے، اس بیگ میں کچھ سکارف رکھیے، کچھ بچوں کے گرم کپڑے رکھیے، کچھ موزے، کچھ دستانے، کچھ ٹاپ رکھ لیجئے، کچھ مفلر رکھ لیجئے، کچھ ایسی چیزیں رکھ لیجئے کہ جو سب لوگوں کے لیے، چھوٹے بڑے جو بھی آپ کو لگے ان کے پاس پہنچ جائیے اور عزت سے ان کو ایک تحفے کے طور پہ پیش کر دیجئے، آپ ان کے کام آ سکتے ہیں۔ کسی کے گھر میں عام روٹین میں پانی کی پیاس کے لیے گرمیوں کے دنوں میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی آپ کے گھر آ جاتے ہیں، بچے آپ کی بیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی برف چاہیے، یا بڑے بھی آ جاتے ہیں تو آپ ان کے لیے علیحدہ کچھ مگ رکھتے ہیں، کچھ باؤل رکھتے ہیں کہ ان کو برف مل جایا کرے۔ اسی طرح سے ان کے گھر چلے جائیے، کچھ خشک میوہ جات دے آئیے، کچھ گرم کھانا دے آئیے، ایسا کھانا جو آپ کو پتہ ہے گھر میں زیادہ بن گیا ہے لیکن پھر بھی وہ کھانے کے قابل تو ہے، آپ جا کے انہیں دے آئیے۔ ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ پچھلے دنوں ایک اور بھی ایکسپیرینس کرنے میں آیا کہ گھر کے باہر ایک شیلٹر ہم نے گاڑیوں کے لیے لگا رکھا تھا، تو پھر گورنمنٹ نے کہا کہ جی آپ کو انکروچمنٹ کے زمرے میں آ گئے، توڑنا پڑے گا تو آپ اتار دیجئے۔ اس کے اتارنے کے بعد چاہے آپ نے جتنے بھی پیسے لگائے تھے وہ آپ کے ضائع ہو جانے تھے، آپ اس شیلٹر کو کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ ہم نے بھی ایسے ہی کیا، جن کے گھر کے اوپر پراپر شیلٹر نہیں تھا ان کے لیے وہ شیلٹر بن گیا، سردی گرمی طوفان بارش سے ان کے لیے بڑا بہتر ہو گیا۔ تو اپنی بساط کے مطابق جو آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ اور ایک وہ حدیث مبارکہ میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مثل ہے، یعنی ثواب میں اس شخص کی مثل ہے، اور جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے حضور۔ ہم اگر یہ اجر پا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے تو ہمیں کر لینا چاہیے، اور ہمیں ضرورت تو ہے آخرت کی کھیتی کے لیے بہت سارا کام ہمیں کرنا ہے۔ بات کچھ لمبی ہو گئی، مجھے بہت ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، لیکن بہرحال اس کو ہم تھوڑا شارٹ کر لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے کہ سردیوں میں غریبوں کے ساتھ ہم کس طرح چل سکتے ہیں، ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں آج بڑا فروٹفل پروگرام ہم کرنے والے ہیں۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی نعیم الرحمان ناصف صاحب جو کہ زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے تھرو ہمارے ہی اپنا جو ٹرسٹ ہے پیغام ٹی وی کا، ان جگہوں پہ رہے ہیں اور ابھی بھی وہاں پہ ہی کام کر رہے ہیں، جلال پور میں، جہاں پہ شدید سیلاب کی وجہ سے لوگ بری طرح سے متاثر ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں تھے، وہ متاثر ابھی بھی ہیں، اور بڑے غریب لوگ ہیں اور صاحب حیثیت ثروت لوگ بھی اب تو اسی زمرے میں آ گئے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری محمد عمران سلفی صاحب۔ قاری صاحب ہماری مسجد کے امام بھی ہیں، بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے جب یہ پڑھتے ہیں
تو بندہ ایسی لذت محسوس کرتا ہے. تو ان کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. کیسے ہم کر سکتے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. آج تو آنکھوں کے رنگ کے ساتھ کپڑے بھی میچ کر لیے آپ نے, بڑی میچنگ کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ, پیارے لگ رہے ہیں آپ جی ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اور ان کے ساتھ ایک اور پیاری سی شخصیت جن سے ہمیں دل سے محبت ہے. ویسے تو قاری صاحب سے بھی دل سے محبت ہے, یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ان سے دل سے محبت نہیں ہے. ہمارے بہت پیارے محترم فاضل مدینہ یونیورسٹی اور حدیث و شرعی علوم کے استاد, پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. مفتی صاحب, ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. خوب موسم انجوائے کیا آج آپ نے, فاگ میں بڑے لمبے راستے سے آئے آپ. ہاں جی الحمدللہ. چلے ماشاءاللہ پہنچ گئے جی خیریت سے. لے جی, پروگرام کا فارمیٹ آپ کو بتاتے چلے. تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں گے, کرنے کا کام آج کا وظیفہ بتائیں گے, آج کی کتاب مسلم لائبریری کی شامل کی جائے گی, آپ کے سوالات کے جوابات, لائیو کالز شامل کی جائیں گی, اور پھر آج ہمارا جو موضوع ہے سردیوں میں غریبوں کا ساتھ کیسے دیا جا سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے. اور جی ہاں, خوابوں کی تعبیر بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے اور ہم دونات شامل کیے جائیں گے. چند ایک چیزیں اور جان لیجئے کہ صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے. آج بھی ہمیں تعاون حاصل ہے. کون کون ہے تعاون کرنے والوں میں جان لیجئے. سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالسلام انٹرنیشنل. ان تمام کے تعاون اور اشتراک سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں, کال کرنے کا طریقہ پتہ ہے, فون اٹھائیے, ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور نمبر ڈائل کیجئے 042111700 یعنی 042111700 اور 000. اس پہ آپ ڈائل کیجئے, ہم سے بات کیجئے. شرعی رہنمائی جاننے کے لیے سوالات اور جوابات ہم واٹس ایپ نمبر کے ذریعے آپ کو دیا کرتے ہیں, جس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں. نمبر نوٹ کر لیں 0321565200 یعنی 0321565200. اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. خوابوں کی تعبیر کے لیے بھی ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر ہے, نوٹ فرما لیجئے 0321024100 یعنی 0321024100. اس پہ آپ اپنے آڈیو اور ریٹن خواب بھیج سکتے ہیں. اور جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں, اور آپ کو اب تو ذہن نشین ہو چکی ہے یہ بات, کہ آپ خیر کے کام میں شامل ہو سکتے ہیں, دین کے کام میں شامل ہو سکتے ہیں, دعوت کے کام میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے آپ پیغام ٹی وی سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور جو بھی آپ سپورٹ کرنا چاہیں آپ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز میں اور ہمارے گیون نمبرز پہ رابطہ کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. مزید بات کریں گے اس پہ, لیکن ابھی جلدی سے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں قاری صاحب کی جانب بڑھتا ہوں. قاری صاحب بسم اللہ کیجیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها
فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب خلاصہ پیش کیجئے پلیز. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے سورہ دہر کی آیات تلاوت فرمائی ہیں. یہاں پر ایک بڑا خوبصورت قسم کا منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. اگر آپ نعمتوں سے بری ہوئی کوئی دعوت ہو، چاروں طرف بہترین قسم کے صوفے لگائے ہوں، لوگوں نے ریشمی کپڑے پہنے ہوں، کوئی سبز رنگ کا، کوئی سرخ کلر کا، زبردست قسم کے زیورات سے لدے پھدے، مرد بھی عورتیں بھی، اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے گول مٹول بچے آپ کو چاندی کے جام میں لا لا کر مشروبات پیش کر رہے ہوں تو منظر کیسا ہوگا؟ چھوٹا بچہ آپ دعوت میں، چھوٹا سا بچہ آپ کو لا کر ایک کپ ٹی کا پیش کرے نا تو آپ صدقے واری جاتے ہیں. جی. تو جنت کا ماحول ہو، پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہوں، بہترین قسم کے صوفے، تکیے، گدے لگا کر مسندیں سجائی گئی ہوں، اور چاندی کے جام بھی پیش کیے جا رہے ہوں، اور اللہ کی اتنی نعمتیں کہ جدھر کو نظر جائے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں، کوئی چیز ایسی نظر نہ آئے کہ جو دل کو بری لگے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ماحول بھی ایسا ہو کہ نہ وہاں دھوپ لگے گی نہ سردی. سبحان اللہ. بہترین قسم کا کنٹرول کا قسم کا موسم. تو یہ ملے گا کن خوش نصیبوں کو؟ یہ ملے گا ان خوش نصیبوں کو جو اپنے رب کی محبت میں اس کے حکم کے مطابق یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جی، اور قیامت والے دن کے عذاب اور سختیوں اور مصیبتوں سے ڈرتے ہیں. اللہ کے جہنم اور اس کے سزاؤں سے ڈر کے روتے ہیں اور اپنے رب کی جنت انعامات والی مانگتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان لوگوں سے جو جہنم سے ڈر گئے اور نعمتوں والی جنت مانگتے ہیں اور اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں. محنت کیسے ہے؟ مالی لحاظ سے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اب رب کو راضی کر کے چلے گئے ہیں. تو اللہ کہے گا کہ تمہاری آج قدردانی ہے، آج تمہاری محنت کی جزا تمہیں یہ جنت کی صورت میں دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائے، آمین، اور اس بہاروں اور اس میلوں کو ہمیں بھی انجوائے کرنے کا موقع عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آج کی کتاب کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ بڑی سادہ سی ہے، اور یہ دیکھیے آج کی کتاب ہے لباس اور پردہ. یہ کتاب ہے جی، یہ کتاب اسلام میں لباس اور پردے کے احکام کو نہایت سادہ اور واضح انداز میں بیان کرتی ہے. اس میں حیا، پاکیزگی اور تقوی پر مبنی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لباس اور پردے کی اہمیت سمجھائی گئی ہے اور اس کی حکمتوں سے آشنا کیا گیا ہے. یہ کتاب مسلمان مرد حضرات اور خواتین کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے تاکہ وہ اپنی زندگی اور وضع قطع کو شریعت کے مطابق ڈھال سکیں. کتنا خوبصورت ہے نا، جیسے آپ اس کے ٹائٹل کو دیکھتے ہیں کہ لباس اور پردہ، آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، واضح ہو رہا ہوتا ہے. لباس اور پردہ دونوں لازم و ملزوم سے لگتے ہیں آپس میں الفاظ. یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شو رومز پہ یہ دستیاب ہے. آؤٹ لیٹس پہ جائیے، آپ حاصل کر سکتے ہیں، یا darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر پلیس کیجئے، کتاب آپ کو وہاں سے بھی ڈیلیور کر دی جائے گی. آج کی کتاب لباس اور پردہ، اس کو ہم یہاں پہ لگائے دیتے ہیں.
تھوڑا سا اندر کرتے یہ جی آج کی کتاب، اور آج کی کتاب کے بعد آج کا کرنے کا کام بھی مفتی صاحب ہمیں بتائیں گے. سر بتائیے پلیز. آج کا کرنے کا کام جہاں مختصر ہے وہاں مفید بہت ہے جی اور آسان بھی بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ڈھیروں کے حساب سے ہے، اور اس کی ضرورت بھی بہت ہے. جیسے آپ نے انٹرو میں کہا نا کہ ہمارے جنوبی پنجاب کے علاقوں میں جہاں سیلاب آیا تھا وہاں پر اب راشن کی ضرورت بھی ہے، لباس کی ضرورت ہے، بستروں کی ضرورت ہے، اور پینے کے پانی کی بھی ضرورت ہے. اتفاق سے پانی اکثر و بیشتر علاقوں میں کھارا ہے، جی تو جن علاقوں میں پانی میٹھا ہے وہاں کنویں کھودنے کی ضرورت ہے، نل لگانے کی ضرورت ہے، نلکے لگانے کی ضرورت ہے. تو اسی بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سا فرمان ہمیں شوق دلانے کے لیے، جنت پانے والوں کے لیے ترغیب ہے. جی آپ نے فرمایا من حفر ماء لم یشرب منہ کبد من انس ولا جن ولا طائر الا آجرہ اللہ یوم القیامہ، جی کہ جس شخص نے کسی ضرورت والے علاقے میں پانی کا کنواں کھدوا دیا، پانی کا نل لگوا دیا، نلکا لگوا دیا، ٹوٹی لگوا دی، پانی میسر کر دیا لوگوں کو، اور پھر اس پانی میں سے ہر جاندار، خواہ وہ چونٹی ہے، خواہ وہ پرندے ہیں، خواہ وہ جانور ہیں، خواہ وہ انسان ہیں، خواہ وہ جن ہیں، ہر جاندار جو بھی اس سے پانی پیے گا، اللہ اس بندے کو جس نے وہ کنواں کھدوایا ہے، جس نے پانی کا انتظام کیا ہے، قیامت والے دن ان سب کے برابر اجر دے گا. سبحان اللہ. ان سب کی پیاس بجھنے کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ محترمہ سردار خاتون تھی، اچانک فوت ہو گئی، کچھ صدقہ خیرات کر نہیں سکی. بیمار ہوتا ہے نا بندہ تو بہت صدقہ خیرات کرتا ہے. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے دکھی سے آئے، اللہ کے نبی میری والدہ اچانک وفات پا گئی، اگر ان کو موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی. تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کرو، صدقہ کر، ثواب ملے گا والدین کو. تو ہمارے وہ ناظرین جو اپنے والدین کو صدقہ جاریہ پہنچانا چاہتے ہیں، تا قیامت ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے. تو حضرت سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا ہذہ لأم سعد، یہ میری والدہ ام سعد کی طرف سے ہدیہ اور صدقہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ پانی کا صدقہ بیماریوں کی شفا کے لیے بہت کارگر ہے. بہت سارے لوگوں نے اپنی بیماریاں جو بہت پرانی تھیں اس کے لیے جب یہ کنواں کھدوایا، جیسے جیسے لوگوں نے پانی پینا شروع کیا ان کی بیماری ختم ہونی شروع ہو گئی. سبحان اللہ، عجیب و غریب تاثیر ہے پانی کی. تو اس لیے سب ناظرین کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ جو پورا کنواں کھدوائے الحمدللہ، اور جو چند ہزار دے وہ یہ مت سمجھے کہ میرا تو تھوڑا سا ہے میں کیا کروں. جو 50 روپے بھی دینا چاہے نا، اللہ خلوص کو دیکھتا ہے، فلوس کو نہیں دیکھتا کہ کتنی دی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کی ایک تازہ مثال ابھی آئی ہے، بابری مسجد بن رہی ہے نا انڈیا میں، تو لوگ اینٹیں ہدیہ کر رہے ہیں. وہاں بڑا خوبصورت ایک منظر دیکھنے کو ملا. ایک یتیم بچی ایک اینٹ لے کر آئی اللہ کہ میرا بھی میرے والد کا حصہ پڑ جائے، میرا والد جنت لے لے. اس ایک اینٹ کو وہاں کے تاجر نے 20 لاکھ میں خریدا جی، اور بھارتی کرکٹر اظہر الدین نے 10 لاکھ روپے دیا. 30 لاکھ میں ایک اینٹ بیچی. ایک اینٹ بک گئی. اور جب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو اس بچی کو اسپیشل دعوت دی گئی. تو اللہ آپ کے خلوص کو دیکھتا ہے بھائی، اللہ آپ کے خلوص کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، آپ کو دل کو دیکھتا ہے کہ آپ نے کس چاہت کے ساتھ اس رب کی محبت میں خرچ کیا. آپ پورا کنواں نہیں کھدوا سکتے، پورا نل نہیں لگوا سکتے، اس میں اپنی چھوٹی سی اماؤنٹ جو آپ استطاعت رکھتے ہیں وہی شامل کر دیں. اللہ نے قبول کر لی، ٹھیک ہے، تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. جیسے کہ ابھی مفتی صاحب بتا رہے ہیں تو بہترین صدقہ، سب سے افضل ترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے. پانی کا صدقہ ہے جی. تو آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جیسے باقاعدہ ترغیب دی ہے مفتی صاحب نے، اور پیغام ٹی وی اس پہ باقاعدہ کام بھی کر رہا ہے. جس طرح ہم جلال پور کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ پانی کھا رہا ہے، بور ختم ہو گئے ہیں، وہاں پہ جو ہینڈ پمپس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. تو سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ چیزیں وہاں پہ افیکٹڈ ہیں، اور افیکٹیز بھی وہاں پہ بہت سے ہیں. سو اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اس میں ہم مزید بھی آگے بات کرنے والے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ چونکہ وہاں پہ گئے بھی ہیں، اور ہمارا جو پیغام ٹی وی کا زمزم ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس نے وہاں کام بھی کیا ہے، ہو بھی رہا ہے، اور آگے بھی ہوگا انشاءاللہ، اور یہ کافی وقت لگے گا وہاں پہ. تو ہم انشاءاللہ وہاں پہ کھڑے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو اس وقت کئی ادارے جو تھے وہ اس وقت تو کام کر رہے تھے، لیکن اب وہاں سے لوگ
کافی حد تک نکل گئے امداد کرنے والے. تو جو سردیوں میں زمینی حقائق ہیں وہ کچھ ڈیفرنٹ ہیں. تو زمزم کے حوالے سے اس خلا کو کیسے پر ہم کر رہے ہیں، ذرا یہ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے. ویسے تو نعیم صاحب ابھی آئیں گے، ان سے ہم نے باقاعدہ اس پہ پورا سیشن بھی کرنا ہے. تفصیلات تو وہی بتائیں گے، لیکن ہم اس دکھ کی گھڑی میں اپنے ناظرین، اپنی عوام کے ساتھ ہیں. گرم بستر ہوں، ان کے لیے گھر ہوں، ان کے لیے مساجد کی تعمیر ہو، بسترے ہوں یا ان کو کپڑے ہیں، تو یہ ہر چیز ان کو سپلائی اپنی استطاعت کے مطابق کی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے ناظرین بھی شامل ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان کو ہر بندے کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک صحابی سفر میں اونٹ تھک گیا ہے اور وہ چاروں طرف نظر دڑا کے دیکھ رہا ہے کہ میری کو مدد کر دے، کسی کے پاس کوئی اضافی جانور ہو تو مجھے دے دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس صحابی پر پڑی. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کہ اللہ کے نبی میری سواری تھک گئی ہے، مجھے سواری چاہیے. تو کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا، من کان معہ فضل راحلہ فلیعد بہ من لا راحلتہ. جس بندے کے پاس اضافی سواری ہے، گھوڑا، اونٹ، خچر، گدھا، کوئی بھی سواری اضافی ہے. کئی صحابی مالدار بھی تھے، وہ ایک سے زائد سواریاں ساتھ لے کر جاتے تھے. تو آپ نے فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہے وہ اپنے اس بھائی کو دے دے جو پیدل چل رہا ہے. من کان عندہ فضل زاد، جس کے پاس اضافی کھانے پینے کا سامان ہے، فلیعد بہ من لا زاد لہ، جس کا زاد راہ ختم ہو گیا وہ اس کو دے دے. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک ایک کر کے اتنی چیزیں گنی کہ ہمارا دھیان گھروں کی طرف گیا کہ گھر میں موجود فلاں چیز بھی میری نہیں ہے، فلاں بھی میری نہیں ہے، فلاں بھی میری نہیں ہے، یہ میرے کسی مسلمان بھائی کی ہے. ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے زائد پڑی ہے فارغ، وہ ہمیں بھی چاہیے اپنے گھروں سے نکالیں. خاص طور پر اس موسم میں گرم بستر، گرم کپڑے، گرم شوز، بچوں کے شوز، بچوں کی پہننے والی ٹوپیاں، اوپر لینے والی چادریں گرم، وہ نکالیں اپنے گھروں میں. الحمدللہ ہر گھر میں الماریاں بھری ہوئی ہیں، ایسے زور لگا کے بند کرتے نہیں، اس میں سے نکالیں اور صاف ستھری چیزیں نکالیں. پھٹی پرانی، گسی پٹی اور ردی قسم کے نہیں نکالیں. صاف ستھری ہوں، ان کو ڈرائی کلین کروائیں، ان کو پیک کریں شاپروں میں بہترین اور زمزم کے حوالے کر دیں. انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا دیا کسی ضرورت مند مسلمان بھائی تک پہنچے گا اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ آپ کی قسمت سنوارنے کے لیے کافی ہوگا. انشاءاللہ ہم سب اس پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی، اور آگے بھی کریں گے اور آپ کو بھی ترغیب دیتے ہیں. ایک کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نواب شاہ سے محمد عمیر صاحب کال کر رہے ہیں. عمیر بھائی بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آج جی کا؟ سر، یہ سوال ہے کہ پوچھنا ہے کہ سوال کا جو وقت ہوتا ہے، سوال کے وقت کے متعلق پوچھنا ہے کہ صحیح حدیث کے مطابق کون کون سے کام ہیں کہ جن کو نہیں کر سکتے. یہاں پہ ہم نے بہت ساری پابندیاں ہم نے سنی ہے کہ سوال کے وقت میں جو مطلب بتائی جاتی ہیں لوگوں کے یہاں، اور اس کے ساتھ یہ وقت جو ہوتا ہے اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے، اور سنا گیا ہے کہ جمعے کے دن یہ وقت نہیں ہوتا. یہ پوچھنا مجھے. اچھا جی، ایک سوال میں 3 سوال ہیں بیسیکلی آپ کے. ہاں، آپ نے ملٹیپل کوسچنز ان ون کر دیے، ٹیکنیکل کھیل گئے آپ. اچھا چلیں، بہت شکریہ آپ نے کال کی جی، تھینک یو ویری مچ. جواب دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زوال کے بارے میں جتنے کنسیپٹ ہمارے معاشرے میں پھیلائے گئے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر غلط ہیں. جی، زوال کے ٹائم پر یہ کام نہیں کرو، زوال کے ٹائم پر یہ نہیں کرو، زوال کے ٹائم پر، یہ ساری ایسے فضولیات ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں. جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے وقت پر، بلکہ 3 وقت ہیں، زوال نہیں 3 وقت ہیں. ایک وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو، ایک ہے جب سورج بالکل عین سر کے اوپر چلا جائے، اور 5-7 منٹ 10 منٹ کے بعد اس کا سایہ جب ڈھل جائے تو اس کو زوال کہتے ہیں. اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی کام بھی کر سکتے ہیں. تیسرا وقت ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو. ان 3 اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو دفن کرنے اور نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. یہ ہے حدیث سے ثابت شدہ چیزیں. ٹھیک ہے کہ ان میں آپ مردوں کو دفن نہیں کریں گے، ٹھہر جائیں، سورج بلند ہو جائے، سورج ڈھل جائے، سورج غروب ہو جائے، اس کے بعد کریں. اسی طرح نماز پڑھنی ہے تو نماز بھی ان 3 اوقات میں نہیں پڑھنی. تھوڑا سا وقت گزر جائے، سورج بلند ہو جائے یا سورج ڈھل جائے یا سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد نماز پڑھیں. اس کے علاوہ بیشتر چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں وہ ثابت نہیں ہیں.
ٹھیک ہے، جمعے کے دن زوال کا وقت جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. جمعے کے دن بھی زوال ہوتا ہے، البتہ جو مسجد کے اندر موجود ہے بندہ جمعے والے دن امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں انٹر ہو گیا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ نفل پڑھتا رہے، دو کر کے نفل پڑھتا رہے، جتنے مرضی پڑھ لے امام کے آنے تک. ٹھیک جب امام صاحب ممبر پر تشریف فرما ہو جائیں گے تو اس کے نفلوں کا ٹائم ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ نفل پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے زوال کو مد نظر رکھنا ضروری نہیں ہے. لیکن مسجد میں ہے، جو مسجد کے باہر ہے اس کے لیے حکم وہی ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے اور بھی سوال شامل کریں گے، کچھ چیزیں اور بھی ڈسکس کرنی ہے، لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. لے جی، مزید گفتگو کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. ہم چونکہ سیلاب زدگان کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اور سردی کے موسم میں مدد کرنے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. تو جیسے جلال پور کا ذکر آیا تو مفتی صاحب آپ چونکہ وہاں پہ جیسے ہو کے بھی آئے تھے، فیلڈ میں رہ کر ضرورت مندوں کے لیے سہارا بننا، ان تک وہ چیزیں پہنچانا، جیسے ہم کپڑوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، پانی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، تو کوئی باعتماد ادارہ بھی ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے آپ مدد تک، جیسے ہم زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، پیغام ٹی وی کی بات کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک تو باعتماد ادارہ، دوسرا صاحب حیثیت لوگ ٹرسٹ کرتے ہوں، اعتماد کرتے ہوں، وہ اس میں شامل ہوں. اس بارے میں کچھ کہیے گا. اللہ اکبر. زمزم ٹرسٹ نام ہے ٹرسٹ کا، آپ آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کر سکتے ہیں. جی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ جس ضرورت کے لیے آپ دیں گے اسی ضرورت پر اس کو خرچ بھی کیا جائے گا، جی، اور آپ کا دیا ہوا عطیہ وہاں پوری ایمانداری کے ساتھ پہنچایا بھی جائے گا، جیسا کہ پہنچایا جا رہا ہے. ابھی آپ اگلے پروگرام میں شاید دکھائیں گے بھی کہ وہاں پر لوگوں کے لیے گھر بن گئے ہیں، لوگوں کے لیے نل لگائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بستر دیے جا رہے ہیں، اناج مہیا کیا جا رہا ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے اہتمام موجود ہے، تو اس پر اعتماد کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں بھی اسی طرح چلتا تھا، اعتماد پر. اعتماد ہوگا تو ہی کامل بنے گا، اور اگر اعتماد نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی کام دنیا کا نہیں چل سکتا نا. اور اعتماد ہی ہے کہ لوگ لاکھوں روپے لیتے ہیں اور رسید بھی نہیں مانگتے، لاکھوں روپے دے کے کہتے ہیں بھائی میرا نام بھی خفیہ رکھیں، بتائیں بھی نہیں کسی کو، لیکن یہ سامان ہے لے جائیں. جی. اور جب ہم گئے ہیں اس وقت تو یقین مانے میں نے خود، مجھے ایک دوست نے میسج کیا جو وہاں پر مساجد میں جو مساجد شہید ہو گئی ہیں وہاں پر قرآن مجید کی ضرورت ہے، وہاں پر دعاؤں والی کتابوں کی ضرورت ہے، وہاں پر ترجمے والے قرآن مجید کی ضرورت ہے. میں نے اس کو صرف اتنا پوچھا کہ کتنی اماؤنٹ ہے، اس نے مجھے وہ اردو بازار کے ایک تاجر کا بل بھیج دیا، لو جناب ہم نے اتنا ایسٹیمیٹ لگایا، یہ بل ہے. میں نے اپنے ایک واٹس ایپ گروپ میں صرف وہ میسج کیا کہ جناب یہ بل ہے، قرآن مجید چاہیے. نامی صاحب یقین مانیں ہم ملتان جا رہے تھے، رستے میں تھے، تو چند منٹوں کے اندر اندر پیسے پورے ہو گئے. سبحان اللہ. لوگوں نے اتنا ٹرسٹ کیا. سبحان اللہ. پھر میں نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی ابھی ضرورت نہیں ہے، مزید ضرورت ہوگی تو میں آپ سے رابطہ کر لوں گا. تو اس قدر چٹکی بجاتے لاکھوں روپے کی رقم جو ہے لوگوں نے بھیجی. تو یہ لوگوں کا اعتماد ہے زمزم پر، پیغام ٹی وی پر، پیغام ٹی وی کے لوگوں پر. تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا انشاءاللہ. تو جو لوگ اپنے اعتماد کے اوپر پورا اترتے ہیں اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے. آمین آمین. کچھ کمنٹس شامل کر لیتے ہیں جی. یہ تو ہم دکھا ہی رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور ابھی بھی کام جاری ہے. یہ نہیں ہے کہ بس گزر گیا ٹائم، ابھی تو بہت وقت لگے گا. ابھی بہت محنت اور بہت زیادہ امداد کی ضرورت ہے وہاں پہ، جن کی املاک چلی گئی ہیں، جن کے سر پہ سائبان نہیں ہیں، جن کو کھانے پینے کے لیے بڑی دشواری ہو رہی ہے،
پینے کا پانی تک نہیں ہے. تو یہ زمزم ویلفیئر ٹرسٹ پیغام ٹی وی وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو مزید ابھی آگے بھی بتائیں گے اور ابھی یہ جاری بھی ہے. کچھ کمنٹس ہیں یہاں پہ وہ شامل کرتے ہیں. شہزاد اینڈ فیملی ہیں, انہوں نے لکھا ہے عرفان ہیں, پھر آگے ابو بکر ابو ذر ہیں, پھر عریفت شیخ ہیں, پھر عطیہ عباسی ہیں, اور پھر اعجاز ایک آئی ڈی ہیں, اور پھر شاہدہ اشرف ہیں. سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. اور مفتی صاحب کو دعائیں ہیں جی, قاری صاحب کو دعائیں, اور کہتے ہیں دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. اور یقیناً جی ہمیں بھی آپ سے مل کے اچھا لگتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے ہمارا کہ جب آپ ہماری کاوشوں کو, ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو آپ پسند کرتے ہیں اور پھر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شرعی رہنمائی کے حوالے سے یہی ہمارا مشن بھی ہے. اچھا, کچھ سوالات ہیں اور اس میں شہزاد اینڈ فیملی نے لکھا ہے کہ نظامی بھائی میرا سوال ہے کہ پریگننسی میں ایسی کون سی دعا کرنی چاہیے خاص طور پہ کہ آپ کا بچہ نیک اور صالح پیدا ہو, اس کی اچھی تربیت بھی کروں گی, چاہتی ہوں کہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہو. اس کے لیے والدین کا صالح اور نیک ہونا اشد ضروری ہے. مجھے پتہ چلا کہ کچھ قومیں ایسی ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی پر بڑا یقین رکھتی ہیں, تو وہ جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو مشکل میتھمیٹک کے سوال حل کرواتے ہیں تاکہ بچہ ذہین اور لائق پیدا ہو. تو اگر ان کا یقین ہے اور ان کے ہاں بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ والدہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے, نوافل کا اہتمام کرے, اذکار کا اہتمام کرے, تو انشاءاللہ ان چیزوں کا بچوں پر بھی اثر ہوگا. تو بچہ نیک صالح پیدا ہوگا انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے صحت مند ہوگا, سلامتی والا ہوگا, اور ماں کی صلاحیت سے بچے کے اندر بھی یہ صالح پن پیدا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ابو بکر ابو ذر نے لکھا ہے کہ مدینہ یونیورسٹی میں صرف مرد ہی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یا عورتیں بھی حاصل کر سکتی ہیں؟ مدینہ منورہ میں 2 یونیورسٹیاں ہیں جی. ایک ہے جامعہ اسلامیہ جو خاص مردوں کے لیے ہے, ایک ہے جامعہ طیبہ جو خاص خواتین کے لیے. وہاں مکس نہیں ہے, کو ایجوکیشن نہیں ہے. وہاں پر الگ الگ 2 یونیورسٹیاں ہیں, ایک مردوں کی ہے ایک عورتوں کی ہے. دونوں کی ڈیٹیل ویب سائٹ پر موجود ہے. وہاں پر جو آپ گوگل پر جا کر لکھیں جامعہ طیبہ مدینہ منورہ یا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ, وہ آپ کو ساری ڈیٹیل ایڈمیشن کی شرائط ہر چیز وہاں پر موجود ہے, اور 3 زبانوں میں موجود ہے, عربی, انگلش, اردو. ٹھیک ہے. عرفان صاحب لکھتے ہیں مفتی صاحب کیا کوئی موبائل پکڑ لائیں, قریبی رشتہ دار فلم ڈرامہ دیکھیں, کیا کسی کا موبائل ہوگا اس کو گناہ ملے گا؟ یہ جی لفظ آگے پیچھے ہو چکے ہیں لیکن مدعا بیان ہو گیا. دیکھیں اگر تو وہ موبائل کسی کا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر استعمال ہو رہا ہے اور غلط استعمال ہو رہا ہے تو گناہ اسی کو ہوگا جو غلط استعمال کر رہا ہے. اس نے نہ اجازت دی ہے اور نہ وہ اس میں شامل ہے, اس لیے اس کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. ویسے تو آج کل جی موبائل پہ بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں, بچے ہی آپس میں اتنے شدید لڑ پڑتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے یار موبائل کی شرارت ہی تھی, پکڑ کے ادھر سے ادھر کیا اور گتھم گتھا ہو گیا, آپس میں لڑ پڑے موبائل. اور یہ بڑوں کا بھی ویسے یہی حال ہے کہ تم نے میرے موبائل کو ہاتھ کیسے لگایا. سبحان اللہ, پرائیویسی ڈسٹرب ہو گئی. چلیں جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. ہمیں لکھتے ہیں عطیہ عباسی, لکھتی ہیں کہ بھائی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ سب تسبیحات صرف صبح کے وقت ہی پڑھ سکتے ہیں یا پھر جب بھی ٹائم ملے پڑھا جا سکتا ہے؟ جب آپ کو وقت ملے. اللہ کا ذکر کے لیے کوئی مختص ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ جو ابھی زوال کی بات آئی تھی نا, زوال کے ٹائم پر 3 کام اللہ کے نبی نے منع کیے ہیں, نماز جنازہ ہو یا عام نماز ہو یا مردے کو دفن کرنا ہو, تو ذکر اذکار ان اوقات میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سورج نکل رہا ہے, سورج زوال پذیر ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, اس وقت بھی قرآن پڑھنا, ذکر کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے. تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جب چاہیں, جب اللہ توفیق دے پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے بڑا پیارا کمنٹ ہے. نظامی صاحب آپ کو, مفتی صاحب کو اور آپ کے امام مسجد صاحب کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے, روح خوش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اضحک اللہ سنکم. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہوں جی, ہم بھی خوش ہوتے ہیں. آپ کے کمنٹس ایسے آتے ہیں تو اتنا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی کاوش میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہیں. جو محبتیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. جی اعجاز آئی ڈی ہیں اور لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب رجب کی مصنون عبادت کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے. سبحان اللہ. رجب حرمت والا مہینہ ہے جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے ایک رجب بھی ہے. جی.
حرمت والے مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں اللہ کی ہر طرح کی عبادت کی جائے، اطاعت کی جائے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ جی اس مہینے میں کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ایک روزہ رکھو تو اس کی اتنی فضیلت ہے، 2 رکھو تو اتنی ہے، 3 رکھو تو اتنی ہے۔ وہ تمام روایات موضوع اور من گڑت ہیں جن کے اندر ایک روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ لگتا ہے رمضان کے روزے تو ایسے ہی ہیں۔ تو اس لیے وہ تمام روایتیں درست نہیں ہیں جن میں رجب کے اندر روزے رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ہاں البتہ کوئی بندہ نفلی روزہ رکھنا چاہے جی سوموار اور جمعرات کا رکھے، 12 13 14 15 کا رکھے اور اللہ تعالیٰ کی بات کرے، کرنے کا حق ہے اور اجازت بھی ہے، لیکن خاص طور پر رجب کی خاص فضیلت کے ساتھ کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیے دیتے ہیں۔ قاری محمد عمران سلفی صاحب، قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر۔ جی شکریہ جی، ٹھیک ہے آپ تشریف لائے، بڑی بہت مہربانی، شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لے جی وقفہ ہے، واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے کہ سردیوں میں غریبوں کا ساتھ کس طرح دیا جا سکتا ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔